مولانا صاحب، ایک گاؤں میں لوگ بہت غریب ہیں اور ان کے پاس گوشت لینے کے پیسے نہیں ہیں. ایک آدمی قربانی کرتا ہے تو کیا وہ عید کی نماز سے پہلے نہیں کر سکتا؟ اچھا، ایک چیز میں یہاں یہ بھی بتا دوں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی سعودیہ میں رہتا ہے، کوئی یورپ میں رہتا ہے، وہ اپنی قربانی یہاں کر رہا ہوتا ہے، تو بعض اوقات ایک دن کا فرق ہوتا ہے نا، وہاں ایک دن پہلے عید ہو رہی ہے، یہاں ایک دن بعد عید ہو رہی ہے، یہ جو فرق ہوتا ہے. تو اگر کوئی اپنی قربانی یہاں کروا رہا ہے یا آپ کہیں اور کروا رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس دن قربانی ہو رہی ہو ان دونوں جگہوں میں عید کا دن ہو. اس سے فرق نہیں پڑتا، مثلا یہاں عید کا پہلا دن ہے، وہاں عید کا دوسرا دن ہے، وہاں عید کا پہلا دن ہے یا عید کا دوسرا دن ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ہو ان 3 دنوں میں سے کسی دن میں. مثال کے طور پر اگر وہاں عید کا پہلا دن ہے اور یہاں ابھی عید کا پہلا دن بھی شروع نہیں ہوا، سمجھ آ رہی بات، تو یہاں اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. یا آپ یہاں پہ مثلا 9 ذی الحجہ ہے آپ کے ہاں، اور آپ جہاں قربانی کر رہے ہیں وہاں 10 ذی الحجہ ہے، تو آپ کی تو عید نہیں ہے. آپ کی قربانی اگر وہ وہاں کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی. تو قربانی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں بھی عید ہو اور جہاں پہ جانور ذبح کیا جا رہا ہے وہاں پر بھی عید ہو. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا پہلا دن ہے، ان کا دوسرا دن، ان کا دوسرا ہے، آپ کا تیسرا دن، لیکن عید کے 3 دنوں میں سے کوئی دن ہو. تو یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ گاؤں میں اگر عید کی نماز نہیں ہوتی تو فجر کی نماز کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر عید کی نماز ہوتی ہے تو پھر عید کی نماز سے پہلے نہیں کر سکتے. اگر ایک بندہ صاحب نصاب نہ ہو لیکن وہ دل سے ارادہ رکھتا ہو اور ہر مہینے اپنی سیلری سے 2-3 ہزار اس نیت سے الگ رکھتا ہو کہ میں ان پیسوں سے قربانی کروں گا، کیا اس بالکل ہو جائے گی قربانی؟ یہ تو ثواب کا کام ہے، اچھی بات ہے. ایک آدمی پورا سال اس کے لیے محنت کر رہا ہے اور 2-3 ہزار روپے جمع کر رہا ہے، تو بالکل قربانی ہو جائے گی، کرنی چاہیے، کوئی کر سکتا ہے. تو اگر آپ بزنس مین ہو اور کسی وجہ سے سارا پیسہ کام میں لگا ہوا ہو اور یہ وقت آ جائے آپ کا ہاتھ بہت تنگ ہو جائے، آپ کے پاس ایک وقت کھانے کے پیسے بھی مشکل سے ہوں، سارا پیسہ کسی کام میں پھنسا ہو، اس صورت میں قربانی لازمی کرنی ہوگی یا اس حالت میں نہیں؟ دیکھیں، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے جو حالات تنگ ہیں. بزنس میں پیسہ پھنسنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ نا کہ آپ کے اتنے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، اتنا قرضہ ہے آپ پہ کہ آپ کے وہ پھنسے ہوئے پیسے جب نکلیں گے تو سارے قرضوں میں چلے جائیں گے. ایک تو یہ صورت ہوتی ہے کہ آپ کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں لیکن آپ کے اوپر بھی اتنا قرضہ ہے کہ مثلا آپ کے 50 لاکھ روپے پھنسے ہوئے ہیں لیکن آپ پہ 60 لاکھ کا قرضہ ہے، تو پھر تو آپ کوئی قربانی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ مثلا اس کے 50 لاکھ روپے بزنس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ایسے نہیں پھنسے ہوئے کہ اس کو کوئی ملنے کا چانس ہی نہیں ہے، اس کو لگتا ہے کہ مل جائیں گے پیسے مہینے بعد، 2 مہینے بعد، سال بعد، یہ پیسے بعض اوقات تو پیسے ایسے پھنستے ہیں کہ آدمی مایوس ہو جاتا ہے، اس کا تو اعتبار ہی نہیں، وہ تو سمجھیں آپ کے نہیں ہے. جس پیسے کا ملنے کا امکان ہو کہ مل جائیں گے تو وہ آپ کے ہی پیسے شمار ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں قربانی کرنا واجب ہوگا. ظاہر ہے آپ قربانی کر لیں گے تو بعد میں جب پیسے ملیں گے وہ آپ قرض ادا کر دیں گے، لیکن قرضہ اتنا ہے کہ وہ پیسے ملنے کے بعد آپ کا قرضہ اترے گا، باقی کچھ بچے گا نہیں، تو پھر قربانی نہیں ہوگی. اگر بندہ کوما میں ہو، اس کی طرف سے اس کی اجازت کے بغیر قربانی کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے. جو کوما میں اس پہ قربانی واجب ہی نہیں ہے. قربانی اس پہ واجب ہوتی ہے جو ہوش و حواس میں ہو، جو ہوش و حواس میں نہیں ہے اس پہ قربانی واجب نہیں ہے. تو آپ اگر اس کی طرف سے کریں گے نفلی قربانی ہوگی. مفتی صاحب، میرے پاس گولڈ ہے 2 تولہ لیکن وہ سونار کے پاس گروی رکھا ہوا ہے، تو کیا مجھ پہ قربانی واجب ہے؟ یہ بھی اس سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ نے سونار کے پاس گولڈ کیوں رکھا ہوا ہے. مثال کے طور پر آپ کو قرض چاہیے نا، کوئی آپ کو قرض نہیں دے رہا، آپ کو 50,000 روپے چاہیے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس اپنا گولڈ رکھواؤ، 50,000 روپے لے لو، جب 50,000 روپے ریٹرن کرو گے اپنا گولڈ واپس لے جانا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سونار کے پاس جو آپ نے اپنا گولڈ رکھا ہے 2 تولہ، اس کو آپ نے صرف 50,000 روپے دینے ہیں، باقی جو اس کے علاوہ جو گولڈ کی قیمت ہے وہ اس کے مالک آپ ہیں. ایسا ہی ہے نا، جب اس کے مالک آپ ہیں تو 1.5 تولہ سونا جو ہوتا ہے اس سے آدمی صاحب نصاب ہو جاتا ہے، تو اس پہ قربانی واجب ہوگی. لیکن اگر آپ نے کسی سے مثلا اتنا قرض لیا ہے، 2 تولہ سونے کی قیمت مثال کے طور پر 4 لاکھ روپے بنتی ہے، آپ نے سونار سے 4 لاکھ روپے قرض لیے ہیں اور اس نے آپ کا سونا رکھا ہوا ہے کہ پہلے مجھے پیسے لا کے دو گے تو میں سونا ریٹرن کروں گا. اس کا مطلب آپ 4 لاکھ آپ نے لیے اور 4 لاکھ کا ہی سونا ہے، تو یہ تو برابر سرابر ہو جائے گا، پھر قربانی نہیں ہوگی.